اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ اور سورج وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے، یہ زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے۔ لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ نہ سورج کے بس میں یہ ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں، فلک میں تیر رہے ہیں۔ فلک کا لفظ عربی زبان میں سیاروں کے مدار یعنی آربٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہم اگر رات کی تاریکی میں آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں ایک لامحدود ستاروں کا نظارہ ملے گا جو ہمیں دیکھنے میں لگتا ہے کہ رکا ہوا ہے، مگر ایسا ہرگز نہیں، بلکہ یہ سب حرکت کر رہا ہے، اور وہ بھی میزان یعنی دائرے کی شکل ہے۔ اور اس سفر کے بارے میں ہمیں کچھ عرصے قبل ٹیلیسکوپ کی ایجاد کے بعد ہی پتہ چلا، کیونکہ ہم آنکھ سے دور دراز کے ستاروں کو نہیں دیکھ سکتے۔ ایک بہت بڑی دوربین بنائی ہے جس کے ذریعے اربوں میل تک ستاروں کو دیکھ سکتے ہیں، مگر اس سے قبل کوئی بھی یہ بات نہیں جانتا تھا کہ کس طرح کی حرکت میں مشغول ہے، بلکہ اپنے اپنے دور پر مشہور ماہر فلکیات اور لوگوں کا پہلے وہ ماننا تھا کہ دنیا ایک جگہ ساکن ہے، جبکہ سورج اور چاند دنیا کے گرد چکر کاٹ رہے ہیں، جو کہ غلط نظریہ ہے۔ مگر کچھ عرصے بعد دوسرے مشہور سائنسدانوں نے اس پر اور ریسرچ کی، جیسے کوپرنیکس، کیپلر اور گیلیلیو، تو انہوں نے دریافت کیا کہ دنیا ساکن نہیں ہے بلکہ سورج ساکن ہے، جبکہ دنیا سورج کے گرد گھوم رہی ہے۔ اس دریافت نے دنیا کو اور زیادہ چونکا دیا، کیونکہ عیسائیوں کی کتاب کہتی ہے کہ دنیا کے گرد چاند اور تارے گردش کرتے ہیں۔ خیر اس پر بھی کبھی تفصیل سے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سائنسدانوں کی یہ بات آدھی درست اور آدھی غلط ہے، صرف دنیا کے بارے میں یعنی ابھی بھی یہ غلطی پڑھتے ہیں، اور وہ یہ کہ سورج ٹھہرا ہوا نہیں تھا بلکہ مسلسل گردش میں ہے، اور قرآن 1400 سال پہلے سے یہ بتا رہا ہے۔ اگر آپ مطالعہ کریں سورہ یاسین آیت 38 اور 40 اور سورۃ الانبیاء آیت 33 تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان باتوں کی نشاندہی کر دی گئی تھی ان سائنسدانوں سے بھی پہلے کہ جتنے بھی سیارے ہیں وہ گردش میں ہیں۔ سورج ایک بڑے ویگا نامی ستارے کے گرد چکر کاٹ رہا ہے جو کہ کافی لمبا سفر ہے، اور سورج کی رفتار کائنات میں 7,20,000 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ یہ بات ہمیں صرف آج کے دور میں ہی معلوم ہو سکتی تھی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ٹیلیسکوپ کی مدد سے یہ سب آج دیکھا جا سکتا ہے، مطلب کہ سورج، چاند، سیارے اور تمام تارے اپنے نظام یعنی دائرے والی حرکت میں مشغول ہیں۔ 1400 سال پہلے یہ وضاحت اللہ کا کلام ہی کر سکتا ہے۔ اسی طرح سورۃ الصفات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ مالک تمام مشرقوں کا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک مشرق نہیں بلکہ کئی مشرق ہے، جبکہ زمین پر ایک ہی مشرق ہے اور ایک ہی مغرب ہے جہاں سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، دراصل ہمارے سورج کا نظام شمسی کہلاتا ہے، جس میں دنیا کو ملا کر تقریباً 9 سیارے سورج کے گرد اپنے اپنے نظاموں میں چکر کاٹ رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سورج صرف دنیا ہی نہیں بلکہ نظام شمسی کے تمام سیاروں کے لیے دن اور رات کی صورت میں طلوع اور غروب ہوتا رہا۔ جہاں سائنسدانوں نے یہ پتہ لگایا کہ 9 سیارے سورج کے گرد گھوم رہے ہیں، وہیں سائنسدانوں کو پتہ چلا کہ سورج بھی مسلسل سفر کر رہا ہے، اور یہ سفر کسی ویگا نامی بڑے ستارے کے گرد چکر کاٹ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے نظام شمسی کے 9 سیارے سورج کے گرد حرکت میں ہیں، اور دوم یہ کہ ساتھ ہی ساتھ آگے کی طرف بھی حرکت میں، کیونکہ سورج بھی ٹھہرا ہوا نہیں ہے، ایک نظام کی گردش میں ہے، اور ہر روز سورج اپنی پچھلی جگہ چھوڑ کر آگے چلا جاتا ہے، اسی لیے ساتھ ہی تمام سیارے بھی آگے چلے جاتے ہیں۔ کیا یہ باتیں جو قرآن نے ہمیں بتایا 1400 سال پہلے تصدیق کی جا سکتی تھی کسی اور دور میں؟ میرا جواب ہے بالکل نہیں۔ سوچیں کہ اتنے سائنسدان لوگوں کو بیوقوف بناتے رہے، مطلب اپنی اپنی کتابیں بیچتے رہے، سب کے سب قیاس آرائیاں کرتے رہے، اور کسی کو حق بات نہیں پتا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دی تھی، بلکہ ٹھیک جس کا نتیجہ سائنس نے آج تصدیق کر کے دے دیا ہے۔ اس بات کو ہمارے زمانے کی غور و فکر نہیں، بلکہ یہاں اس بات کو آپ یوں سمجھ لیں کہ جب تک اللہ نہیں چاہتا یہ چیزیں ہماری آنکھوں سے اوجھل رہتی ہیں،
اور جب اللہ چاہتا ہے تو غیر مسلموں سے بھی ان باتوں کی تصدیق کروا دیتا ہے۔ ان تمام تجزیوں کا مقصد ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے جسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، جبکہ انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں میں تو ہزاروں غلطیاں نکلتی ہیں۔ یہ سب نشانیاں اللہ کی طرف سے ہیں تاکہ انسان اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، کیونکہ یہ دنیا کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ایک ویڈیو اس حوالے سے بھی پیش کروں گا جس میں پرانی کتابوں کے اندر انسانی غلطیاں صاف ظاہر ہوتی ہیں اور قرآن ان باتوں کی بھی نشانت کرتا ہے۔ یہ تمام ریسرچ جو سائنس نے کی ہے، کیا اس نے مسلمانوں کا کام آسان نہیں کر دیا کہ وہ دوسروں کو یہ نشانیاں بتائیں اور جہنم میں جانے سے بچا لیں، کیونکہ اب ان کے پاس اور کوئی نشانی نہیں آئے گی۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں اور قرآن کا مطالعہ خود ضرور کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر کے شیئر ضرور کریں، اور اگر کوئی سوال ہے تو کمنٹس ضرور کریں۔ تمام ویڈیوز کو بالکل مفت حاصل کرنے کے لیے نیچے دیے گئے لال بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اور سورج وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے، یہ زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے، ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ ٹھکانے سے مراد وہ جگہ بھی ہو سکتی ہے جہاں جا کر سورج کو آخر کار ٹھہر جانا ہے، اور وہ وقت بھی ہو سکتا ہے جب وہ ٹھہر جائے گا۔ اس آیت کا صحیح مفہوم انسان اسی وقت متعین کر سکتا ہے جب اسے کائنات کے حقائق کا ٹھیک ٹھیک علم حاصل ہو جائے، لیکن انسانی علم کا حال یہ ہے کہ وہ ہر زمانے میں بدلتا رہا ہے، اور آج جو کچھ اسے بظاہر معلوم ہے اس کے بدل جانے کا ہر وقت امکان ہے۔ سورج کے متعلق قدیم زمانے کے لوگ عینی مشاہدے کی بنا پر یہ یقین رکھتے تھے کہ وہ زمین کے گرد چکر لگا رہا ہے۔ پھر مزید تحقیق و مشاہدے کے بعد یہ نظریہ قائم کیا گیا کہ وہ اپنی جگہ ساکن ہے اور نظام شمسی کے سیارے اس کے گرد گھوم رہے ہیں، لیکن یہ نظریہ بھی مستقل ثابت نہ ہوا۔ بعد کے مشاہدات سے پتہ چلا کہ نہ صرف سورج بلکہ وہ تمام تارے جن کو ثوابت یعنی فکس اسٹارز کہا جاتا ہے ایک رخ پر چلے جا رہے ہیں۔ ثوابت کی رفتار کا اندازہ 10 سے 100 میل فی سیکنڈ تک کیا گیا ہے، اور سورج کے متعلق موجودہ زمانے کے ماہرین فلکیات کہتے ہیں کہ وہ اپنے پورے نظام شمسی کو لیے ہوئے 20 کلومیٹر یعنی تقریباً 12 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے حرکت کر رہا ہے۔ ملاحظہ ہو انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا، لفظ اسٹار اور لفظ سن۔ نہ سورج کے بس میں یہ ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ چاند کو جا پکڑے، اس فقرے کے دو مطلب لیے جا سکتے ہیں اور دونوں صحیح ہیں۔ ایک یہ کہ سورج میں یہ طاقت نہیں ہے کہ چاند کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لے یا خود اس کے مدار میں داخل ہو کر اس سے جا ٹکرائے۔ دوسرا یہ کہ جو اوقات چاند کے طلوع و ظہور کے لیے مقرر کر دیے گئے ہیں ان میں سورج کبھی نہیں آ سکتا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ رات کو چاند چمک رہا ہو اور یکایک سورج افق پہ آ جائے۔ دن پر سبقت لے جا سکتی ہے، یعنی ایسا بھی کبھی نہیں ہوتا کہ دن کی مقررہ مدت ختم ہونے سے پہلے رات آ جائے اور جو اوقات دن کی روشنی کے لیے مقرر ہیں ان میں وہ اپنی تاریخیاں لیے ہوئے یکایک موجود ہو۔ فلک میں تیر رہے ہیں۔ فلک کا لفظ عربی زبان میں سیاروں کے مدار یعنی آربٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مفہوم سما یعنی آسمان کے مفہوم سے مختلف ہے۔ یہ ارشاد کہ سب ایک فلک میں تیر رہے ہیں 4 حقیقتوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ ایک یہ کہ نہ صرف سورج اور چاند بلکہ تمام تارے اور سیارے اور اجرام فلکی متحرک ہیں۔ دوسرے یہ کہ ان میں سے ہر ایک کا فلک یعنی ہر ایک کی حرکت کا راستہ یا مدار الگ ہے۔ تیسرے یہ کہ افلاک تاروں کو لیے ہوئے گردش نہیں کر رہے ہیں بلکہ تارے افلاک میں گردش کر رہے ہیں۔ اور چوتھے یہ کہ افلاک میں تاروں کی حرکت اس طرح ہو رہی ہے جیسے کسی سیال چیز میں کوئی شے تیر رہی ہو۔ ان آیات کا اصل مقصد علم غیب کے حقائق بیان کرنا نہیں ہے بلکہ انسان کو یہ سمجھانا مقصود ہے کہ اگر وہ آنکھیں کھول کر دیکھے اور عقل سے کام لے تو زمین سے لے کر آسمان تک جدھر بھی وہ نگاہ ڈالے گا اس کے سامنے خدا کی ہستی اور اس کی یکتائی کے بے حد حساب دلائل آئیں گے، اور کہیں کوئی ایک دلیل بھی دہریت اور شرک کے ثبوت میں نہ ملے گی۔ ہماری یہ زمین جس نظام شمسی میں شامل ہے اس کی عظمت کا یہ حال ہے کہ اس کا مرکز سورج زمین سے 3 لاکھ گنا بڑا ہے،
اور اس کے بعید ترین سیارے نیپچون کا فاصلہ سورج سے کم از کم 2,79,30,00,000 میل ہے، بلکہ اگر پلوٹو کو بعید ترین سیارہ مانا جائے تو وہ سورج سے 4,60,00,000 میل دور تک پہنچ جاتا ہے۔ اس عظمت کے باوجود یہ نظام شمسی ایک بہت بڑے کہکشاں کا محض ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ جس کہکشاں یعنی گیلیکسی میں ہمارا یہ نظام شمسی شامل ہے، اس میں تقریباً 3,000 ملین یعنی 3 ارب آفتاب پائے جاتے ہیں، اور اس کا قریب ترین آفتاب ہماری زمین سے اس قدر دور ہے کہ اس کی روشنی یہاں تک پہنچنے میں 4 سال صرف ہوتے ہیں۔ پھر یہ کہکشاں بھی پوری کائنات نہیں ہے، بلکہ اب تک کے مشاہدات کی بنا پر اندازہ کیا گیا ہے کہ یہ تقریباً 20 لاکھ لولبی صحابیوں یعنی اسپائرل نیبولائی میں سے ایک ہے، اور ان میں سے قریب ترین صحابیے کا فاصلہ ہم سے اس قدر زیادہ ہے کہ اس کی روشنی 10 لاکھ سال میں ہماری زمین تک پہنچتی ہے۔ رہ بعید ترین اجرام فلکی جو ہمارے موجودہ آلات سے نظر آتے ہیں، ان کی روشنی تو زمین تک پہنچنے میں 10 کروڑ سال لگ جاتے ہیں۔ اس پر بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انسان نے ساری کائنات دیکھ لی ہے۔ یہ خدا کی خدائی کا بہت تھوڑا سا حصہ ہے جو اب تک انسانی مشاہدے میں آیا ہے۔ آگے نہیں کہا جا سکتا کہ مزید ذرائع مشاہدہ فراہم ہونے پر اور کتنی وسعتیں انسان پر منکشف ہوں گی۔ تمام معلومات جو اس وقت تک کائنات کے متعلق بہم پہنچی ہیں، ان سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ پورا عالم اسی مادے سے بنا ہوا ہے جس سے ہماری یہ چھوٹی سی ارضی دنیا بنی ہے، اور اس کے اندر وہی ایک قانون کام کر رہا ہے جو ہماری زمین کی دنیا میں کار فرما ہے، اور نہ یہ کسی طرح ممکن نہ تھا کہ ہم اس زمین پر بیٹھے ہوئے اتنی دور دراز دنیاؤں کے مشاہدے کرتے اور ان کے فاصلے ناپتے اور ان کی حرکات کے حساب لگاتے۔ کیا یہ اس بات کا صریح ثبوت نہیں ہے کہ یہ ساری کائنات ایک ہی خدا کی تخلیق اور ایک ہی فرما روا کی سلطنت ہے؟ پھر جو نظم، جو حکمت، جو صنائی اور جو مناسبت ان لاکھوں کہکشانوں اور ان کے اندر گھومنے والے اربوں تاروں اور سیاروں میں پائی جاتی ہے، اس کو دیکھ کر کیا کوئی صاحب عقل انسان یہ تصور کر سکتا ہے یہ سب کچھ آپ سے آپ ہو گیا ہے؟ اس نظم کے پیچھے کوئی ناظم، اس حکمت کے پیچھے کوئی حکیم، اس صنعت کے پیچھے کوئی صانع اور اس مناسبت کے پیچھے کوئی منصوبہ ساز نہیں ہے؟